ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک تو عقائد کے بعد میں کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان، جس سے آج بھی بدعتیوں کے ہاں زلزلہ برپا ہے۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے اس کا رد لکھا ہے اطیب البیان فی رد تقویۃ الایمان۔ پنجاب سے ایک پروفیسر غیرتی موحد نے جواب لکھا ہے اکمل البیان فی رد اطیب البیان و تائید تقویۃ الایمان۔ الحمدللہ علیہ۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ اسحاق جو ان کے ساتھی ہے، ان کے ایک شاگرد ہے شاہ دلیل اللہ، ان سے خاندان سلاطین نے کچھ سوالات کیے تھے، ان کے جوابات لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مئت مسائل، مئت مسائل۔ علماء جو بدعت کے خلاف مناظرہ کرتے ہیں اس کتاب کو بھی لے کے جاتے ہیں، اور ہمارے عزیز دوست قاری ضیاء الحق صاحب نے یہاں کراچی میں شائع کی ہے، اور مولانا عبد الرحمن نے الرحیم اکیڈمی سے شائع کی، ہمارا نسخہ شائع کیا۔ ابتدا میں میرا ذکر کیا والہانہ، یہ بہترین سیمر مجھے ان کے ہاں سے مل گئی۔ میرے پاس جو اصلی نسخہ ہے وہ ہمارے برادر عزیز مولانا فضل ربیع کے والد بزرگوار محمد غلام نے مجھے دیا ہے، اور اس پر میرے ایک بزرگ عبدالوہاب شبنم نے یہ شعر لکھا ہے خوشحالی کی ٹولے دا موحد اور دا کتاب کا بدعتیان ایٹم بم ہے۔ میرا مسائل وہ میں نے اپنے پاس برکت کے لیے رکھی ہے۔ لکھا ہے کہ اس کتاب سے موحد بہت خوش ہوں گے، اور بدعتیوں کے خلاف تو یہ ایٹم بم ہے۔ خوشحالی کی ٹولے دا موحد اور دا کتاب کا بدعتیان ایٹم بم ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل نے عقائد پر کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ ہمارے اسکول میں 9th اور 10th میں ہم ایک بزرگ عالم تھے دیوبند پاس، تو درختوں کے اندر ٹوٹی ٹوٹی بینچوں پر لڑکے بیٹھے رہتے تھے، خوار بدگار۔ حضرت عربی پڑھاتے تھے اور چہرہ مبارک چاند کی طرف جلوے کرتا تھا، تو میں آتے جاتے حضرت سے بات چیت کرتا تھا۔ تو سائنس ماسٹر اعجاز انور ہمارے استاد تھے، اس نے مجھے کہا اتنا عشق ہے تو وہیں سے عربی پڑھو۔ میں نے کہا چلو ہو گیا، سائنس جمع کر دی واپس اور حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑا ہنگامہ ہو گیا اسکول میں۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سرحد میں معتبر لوگوں میں سے لاٹھی لے کے اسکول آیا اور بختلی ماسٹر کو کہا لڑکے کا اختیار ہے جو مضمون پڑھے گا تو کون ہوتا ہے سیدھا ہو جا ورنہ ابھی مردان سے آپ کا تبادلہ کرا۔ کچھ لگا نہیں بالکل بہت اچھا ہے، حضرت سے پڑھے۔ حضرت سے میں عربی پڑھنے لگا۔ حضرت نے کہا آپ نے 5ویں میں 6ویں میں 7ویں میں 8ویں میں عربی نہیں پڑھی، 9th میں آ کے پڑھنے لگے۔ میں نے کہا سیمائی امتحان تک موقع دے، اگر پاس ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دوں گا۔ سیمائی امتحان میں اول آیا، 36 لڑکوں میں پہلی مرتبہ پڑھنے والا، اللہ کی مدد سے عربی میں اول آیا۔ اسکول میں انعام و اکرام ہو گیا میرا۔ لیکن اللہ کو ایسا منظور تھا کہ جب ہم 10ویں جماعت میں ہوئے تو ہمارے بزرگ استاد وہی شیخ مولانا قدرت اللہ سے کا انتقال ہو گیا 10 اصل لوجی کے ساتھ۔ ان کی جگہ ایک عالم دین آئے، وہ فاضل دارالعلوم حقانی کوڑا خطب کے تھے، جو اپنے مقام پر دارالعلوم دیوبند ثانی کہلاتا ہے۔ حضرت شیخ المشائخ شیخ المحدثین برکت سرحد مولانا عبدالحق کوڑا خٹک رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ رہے۔ مولانا مفتی ولی حسن مولانا سلیم اللہ نے ان سے دیوبند میں پڑھا ہے۔ لیکن دارالعلوم بڑا ادارہ ہے۔ یہ جو اسکول میں استاد جی آ گئے عربی میں مولانا کے بعد، یہ ایک دن کلاس میں شاہ اسماعیل کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند شاہ اسماعیل کے قتل کے جواب میں انتقام لینے کے لیے قائم ہوا۔ 10 سال بعد تو ہے، شاہ صاحب کی شہادت کے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور آپ اس طرح بات کرتے۔ مجھے کہا چپ چاپ بیٹھو، یو آر اسٹوڈنٹ۔ یہ وہ غصے ہو گئے، چپ ہو گئے۔ ایک یا 2 دن میں ویسے نہیں کہہ سکا۔ ایک دن میت ہوئی تھی گاؤں میں، دوسرے دن کوئی اور کام پڑ گیا، تیسرے دن چلا گیا تو استاد محترم کلاس میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس تقویۃ الایمان کی ڈھیر لگی تھی۔ اس کے بعد جب کلاس شروع ہوئی تو حضرت شیخ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے،
ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، اپنے بیٹے کو بھی دور حدیث کے لیے یہاں بھیجا، میں نے ان کی زندگی میں یہ قصہ لفظاً میں شائع کیا ہے۔ طالب علموں کو کہا کہ بھائیو، اس دن یہ صوفی صاحب نے مجھ سے شاہ اسماعیل کے بارے میں کچھ باتیں کی، میرا اپنا ایک ذہن تھا، لیکن میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ ایک سمندر ہے اس میں ڈوب رہے ہیں، درمیان میں ایک پہاڑی ہے اور اس پر درخت کھڑا ہے اور اس کی شاخیں پانی میں جھکی ہوئی ہے، جو وہاں تک پہنچے اور شاخ کو پکڑے وہ بچتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں بھی وہاں پہنچا، لیکن جب میں نے اس درخت کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا تقویۃ الایمان، اور پہاڑی پر لکھا ہوا ہے مولانا اسماعیل الشہید۔ میں معافی چاہتا ہوں گزشتہ گفتگو پر بہت شرمندہ اور نادم ہوں، ہمیں تقویۃ الایمان لائے ہوں، اٹھو صوفی صاحب تقسیم کرو۔ میں اٹھا، سب لڑکوں کو ایک ایک نسخہ دیا، فرمایا حضرت نے فرمایا مجھے بھی دے دو، اپنے ہاتھ سے دے۔ میں نے دونوں ہاتھ سے حضرت کو بھی پیش کیا، کہا کتنے بچ گئے؟ میں نے کہا دو، دونوں آپ کے۔ تقویۃ الایمان ایسی کتاب، کشالی کی پٹولے کا مواحد دا کتاب کا بدعتیان ایٹم بم۔ سبحان اللہ۔ فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں ہر گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے، اس گھر میں شرک و بدعت نہیں آئے گی۔ جہاں تقویۃ الایمان بڑی بہترین کتاب، اس میں قرآن اردو ہے، اللہ صاحب، اللہم انت صاحب، حدیث میں ہے، کون سی بڑی بات؟ شاہ عبد القادر موضح میں لکھتا اللہ صاحب فرماتے اللہ صاحب، بڑی مخلوق چھوٹی مخلوق اس سب کو جوابات دیے جائے۔ عبارات اکابر میں الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے، یہ اعتقادی بربادیوں کے رد میں تقویت، اور دوسری کتاب بدعات کے رد میں، اس کا نام ہے ایضاح الحق الصریح، ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والذریع۔ انور شاہ سے محدث زمانہ فیض الباری جلد اول صفحہ 170 لکھتے ہیں وَكِتَابُهُ تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ فَفِيهِ شِدَّةٌ فَقَلَّ نَفْعُهُ وَأَمَّا كِتَابُهُ إِيضَاحُ الْحَقِّ الصَّرِيحِ فَهُوَ أَنْفَعُ وَأَجْمَعُ۔ اس کی تعریف کی یہاں امیر محمد نے شاعر کی، میں ساری لایا، جتنی چیز ساری اٹھالا ہے، کسی مناسب موقع پر جب دل بہت خوش ہو جائے گا آپ کی خدمت میں تقسیم ہو جائے گی۔ ہر روز عید ہے اس کے الوا کو رکھ کیسے، لیکن کیونکہ باہر نہیں ملے گی میرا اندازہ ہے، آج کل اس کا نام رکھا گیا ہے شرک اور بدعت کی تفصیل اور بعض بدعات سے نجات کا طریقہ۔ اس کتاب پر استاد گرامی قدر محدث العالم شارح بخاری و ترمذی مولانا یوسف بن نوری کا ایک بسیط مقدمہ ہے، وہ مقدمہ آب زر سے لکھنے کا ہے، سونے کی روشنائی سے لکھنے کا قابل، آپ دیکھیں اسے۔ سبحان اللہ۔